إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا تو اللہ نے ان کے اعمال اخروی اجر کے لحاظ سے برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور وہی ان کے رب کی جانب سے حق ہے، اللہ نے ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیے اور ان کا حال سنوار دیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے الحمدللہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 2 آیات کو تلاوت کیا ہے اور ترجمہ سنایا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ محمد جو ہے وہ 26ویں پارے میں ہے۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم سورہ محمد کو شروع کر رہے ہیں۔ اس کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ترجمہ سنایا ہے، ان کی تفسیر میں جانے سے پہلے ہم اس نام سورہ مبارکہ کا جو نام ہے، اس کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ جان لیتے ہیں، اور ہم اس کا شان نزول جان لیتے ہیں، اس میں کون کون سے مضامین ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے جو فضائل ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ تو اب دیکھیے، اس سورہ کا نام جو محمد رکھا گیا ہے، تو اس سورہ مبارکہ کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس سورہ کے یعنی کہ یہ بیان کرنے کے لیے قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ علاوہ ازیں اس صورت کی دوسری آیت میں جو سورہ محمد کا نام ذکر آیا ہے، تو وہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 2 تلاوت کی ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ یہ جو آیت نمبر 2 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، ترجمہ پیش کیا تھا، چونکہ آیت نمبر 2 میں اس نام نامی سے گرامی کا ذکر آیا ہے، تو اس لیے اس سورہ کا نام محمد رکھا گیا ہے، اور اس سورہ کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، 3 صورتیں ہیں قرآن پاک کے اندر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس صورتوں کا نام محمد نہیں رکھا گیا، کیونکہ یعنی کہ میں کافی دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ وجہ تسمیہ جامع اور مانع نہیں ہوتی۔ جن اور 3 صورتوں میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا گیا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ سورہ جو آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 144 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما محمد الا رسول، اور محمد مستحق عبادت نہیں ہے، صرف رسول ہیں۔ پھر اس کی سورہ جو احزاب ہے، قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں یعنی کہ 40 میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں آخری رسول ہیں۔ پھر سورہ فتح اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کی آیت نمبر 29 میں آتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی کہ سورہ جو محمد ہے،
اس کے علاوہ سورہ آل عمران کی آیت 44 میں نبی کی وسلم کے نام نامی اسم گرامی محمد کا ذکر آیا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں آپ کے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، اور سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں ذکر آیا۔ اب اس کو سورہ کو سورہ قتال کہا جاتا ہے، وہ یہ وجہ ہے کہ اس صورت میں کفار کے ساتھ میدان جہاد میں قتال کے احکام اور ان کے کیفیت کو بیان فرمایا گیا ہے، اس لیے اس سورہ کو قتال بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ محمد کی جو آیت نمبر 4 ہے، اس میں فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ۔ سو جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنوں پر وار کرو، حتیٰ کہ جب تم ان کا خون بہا چکو تو ان کو مضبوطی سے گرفتار کر لو، پھر تم کو اختیار ہے خواہ تم ان پر احسان کر کے ان کو بلا معاوضہ چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو، حتیٰ کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی کہ یہی حکم ہے۔ تو یعنی کہ جو اس کی آیت نمبر 4 میں چونکہ کفار کے ساتھ میدان جہاد میں قتال کے احکامات ہیں، اس لیے اس سورہ کو سورہ قتال کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس بارے میں حضرت حافظ جلال الدین سیوطی نے سورہ محمد کے متعلق فرمایا کہ النحاس ابن مردویہ اور امام بہقی نے دلائل النبوہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سورہ محمد مدینے میں نازل ہوئی ہے، یعنی کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ امام ابن مردویہ جو ہیں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ سورہ محمد کی ایک آیت ہمارے متعلق نازل ہوئی ہے اور ایک آیت بنو امیہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ امام طبرانی نے موجب الاوسط میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز میں یہ آیت پڑھتے تھے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، یعنی کہ سورہ محمد کی اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے وہ۔ تو ابن عطیہ اور حافظ سیوطی نے کہا ہے کہ یہ سورت بالاتفاق مدنی ہے، اور علامہ قرطبی نے سالبی، دحاق اور ابن جبیر سے نقل کیا ہے کہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ تو یہ سورہ جو ہے غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ آتا ہے کہ یہ سورہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو تعداد نزول کے اعتبار سے جو ہے نا اس کا سورت کا نمبر جو ہے وہ 96 ہے، اور تعداد مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 47 ہے، اور اس کی 38 آیات ہیں، اور اس کے اندر جو رکوع ہیں وہ 4 ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اس صورت میں زیادہ تر مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا گیا ہے اور جہاد کا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کا افتتاح اس سے کیا گیا ہے کہ جن کافروں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد اور قتال میں مدد کرنے کی بشارت دی۔ اس صورت میں مجاہدوں کو جنت کی بشارت دی گئی اور مشرکین کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں منافقین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ کفار کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ کاش کہ مسلمان سمجھیں۔ جنت اور اس کی نعمتوں کو اور دوزخ اور اس کے عذاب کو تفصیل سے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ منافقین کو دھمکایا ہے کہ ان کے ریشہ دوانیوں سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو مطلع فرما دے گا، اور مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ منافقوں کی سازشوں کا شکار نہ ہوں۔ میری پیاری بہنوں، سورہ کی تلاوت کی فضیلت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص سورہ محمد کی تلاوت کرے گا، خدا پر حق بن جاتا ہے کہ اسے بہشت کی نہروں سے سیراب کرے۔ کتاب ثواب الاعمال میں امام جعفر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ایک حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرے، کبھی بھی شک و شبہ اس کے دین میں داخل نہیں ہوگا، اور اللہ اسے کبھی دین کے فقر میں مبتلا نہیں کرے گا، اسے ہرگز بادشاہ کا خوف لاحق نہیں ہوگا، اور آخر عمر تک شرک و کفر سے محفوظ اور امان میں ہوگا۔ جب مرے گا تو اللہ 1000 فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی قبر میں جا کر نماز ادا کریں، اور اس نماز کا ثواب اس مرنے والے کو ملے گا، اور یہ 1000 فرشتے محشر تک اس کے ساتھ رہیں گے،
اور अरसा महशर में इसे अमन व अमान के मकाम पर ले जाकर खड़ा किया जाएगा। वो हमेशा अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमान में रहेगा। आप जो लोग इन यानी कि आयात को यानी कि के मंदजात को अपनी ज़ात पर नाफ़िज़ करेंगे और सख़्त बेरहम और मुंतक़िद दुश्मन के साथ बरसरे पेकार होंगे, तो इनके दिल में ना तो किसी किस्म का शक व शुबा पैदा होगा, ना ही इरादे में लग़ज़श होगी। एक तो उनके दीन की बुनियादें मुस्तहकम होंगी, मज़बूत होंगी। दूसरा है खौफ, ज़िल्लत और तंगदस्ती का ख़ात्मा होगा। साथ ही क़यामत में रहमत इलाही के जवार में नेमतों से बहरावर होंगे। एक हदीस में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो हमारे दुश्मनों के हाल को देखना चाहे, उसे सूरह मुहम्मद की तिलावत करनी चाहिए, क्योंकि इसकी एक आयत हमारे हक़ में है और एक आयत हमारे दुश्मन के बारे में है। तो मेरी प्यारी बहनों, इस हदीस को जो हमारे अहले सुन्नत वल जमात के मुफस्सिर हैं अल्लामा आलूसी, उन्होंने रूहुल मानी में और सयूती जो हैं उन्होंने दर मंसूर में भी नकल किया है कि ये इस हदीस की हकीकत को बयान करती है कि ईमान का कामिल नमूना अहले बैत पैगम्बर अलैहिस्सलाम और कुफ्र व निफाक का मुजस्सम नमूना जो है ना बनी उमैया है। तो ये जो सूरह मुबारका है, इस तरह से इसकी जो फ़ज़ाइल हैं वो बयान किए गए हैं और इनकी ख़ुसूसियात के सिलसिले में बहस भी की गई है। लिहाज़ा सबसे पहले इन 2 वाज़ेह मिस्दाकों की तरफ इशारा करती है। तमाम मोमिनीन और तमाम मुनाफ़िकीन पर इसके सादिक आने में कोई माने नहीं है। सूरह मुहम्मद की आयत नंबर 2 के बारे में फरमाया कि इसको पढ़कर जब अल्लाह ताला से दुआ की जाती है तो ज़रूर दुआ कबूल होती है और रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, तमाम मसाइल और परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। अगर इसको औलाद के लिए पढ़ा जाए तो अल्लाह पाक नेक साले औलाद अता फरमाएगा। औलाद के लिए वजीफ़ा ये है कि इस आयत के नंबर 2 को 11 मरतबा 11 दिन तक पढ़कर किसी मीठी चीज़ पर दम करके मियाँ बीवी दोनों रात को खा लें और फिर रात गुज़ारें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक नेक साले और फरमाबरदार औलाद अता फरमाएगा। अल्लाह पाक ने जो चीज़ मुकद्दर में की हुई है वो मिलकर रहती है, इंसान जो है वो हीला करता है, अल्लाह पाक की ज़ात वसीला करती है। अब देखिए ये तो इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात थे, तो अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात इस सूरह मुबारका की तफ़सीर में मुझसे वही बात बयान करवाए जो हक़ है और सवाब है, और जो चीज़ें गलत और बातिल हों उनका रद्द करने की अल्लाह पाक मुझे तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आइए अब हम इसकी तफ़सीर की तरफ बढ़ते हैं। इसकी जो आयत नंबर 1 थी, उसमें उसमें फ़रमाया कि जिन लोगों ने कुफ़र किया और दूसरों को अल्लाह की राह से रोका, तो अल्लाह ने उनके अमाल उख़रवी अजर के लिहाज से बर्बाद कर दिए। अब जानते हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने कुफ़र किया और जिन्होंने अल्लाह ताला की राह से लोगों को रोका। अल्लाह पाक ने उनके अमाल जो गारत किए वो किस तरह से किए। इस बारे में हज़रत इब्न अब्बास और मुजाहिद ने कहा है, उन काफ़िरों से मुराद अहले मक्का के वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की तौहीद का इनकार किया और उन्होंने खुद अपने आप को भी दीन इस्लाम में दाखिल होने से रोका और दूसरे उन लोगों को भी दीन इस्लाम में दाखिल होने से रोका और शिद्दत से मना किया जो दीन इस्लाम में दाखिल होना चाहते थे। दिहाक कहते हैं कि इससे मुराद वो काफिर हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब को उम्रे के कसरत से बैतुल्लाह में दाखिल होने से हुदैबिया के मुकाम पर रोक लिया था और आपको और आपके असहाब को हदूद हरम में दाखिल होने नहीं दिया। तो ये 6 हिजरी का वाक़या है और बाद में एक सुलहनामा की ज़रिए ये तय पाया था कि इस साल तो आपके इस असहाब उम्रे किए बगैर वापस चले जाएँ और अगले साल इस उम्रा की क़ज़ा कर लें। फरमाया कि अल्लाह ने उनके अमाल को ज़ाया कर दिया। देखिए कि जो कुफ़ार थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाने और आपको कत्ल करने की जो साज़िशें करते थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी साज़िशों को यानी कि नाकाम किया और उनकी साज़िशों को खुद उनके ऊपर उल्ट दिया। ये तमाम साज़िशी कुफ़ार ग़ज़वा बदर में मारे गए और कैद कर लिए गए। कुफ़ार अपनी दानिस्त में जो नेक काम करते थे, भूखों को खाना खिलाते थे, गुलाम आज़ाद करते थे, पड़ोसियों से हुस्न सलूक करते थे, मेहमान नवाज़ी करते थे, बहुत मेहमान नवाज़ थे ये लोग और ऐसी दूसरी समाजी खिदमत करते थे। लेकिन चूँकि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के तौहीद पर ईमान नहीं लाए थे, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी तमाम जो मज़ऊमा नेकियों को अल्लाह ताला ने बातिल कर दिया और क़यामत में उनको उन नेकियों से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि तमाम नेकियां जो हैं बेकार हो जाती हैं। ईमान जो है वो शर्त अव्वल है। ये ईमान लाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात है, वरना नेकियां सारी बर्बाद कर दी जाती हैं। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि इससे मुराद वो 12 कुफ़ार हैं जिन्होंने बदर के लश्कर कुफ़ार की खुराक का ज़िम्मा लिया था और वो ये थे अबू जाहल था, अल हारिस बिन हिशाम, उतबा, शैबा और रबिया के 2 बेटे उबई और उमैया,
جو خلف کے 2 بیٹے ہیں، منبع اور نبیہ، حجاج کے 2 بیٹے، ابو البختری بن ہشام، زما بن اسود، حکیم بن حزام، حارث بن عامر بن نوفل۔ تو یعنی کہ یہ لوگ تھے، ان کو اس کھانا کھلانے کو کوئی اجر بھی نہیں ملے گا، جو کھانا کھلاتے تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے، تو اللہ پاک ان کو اس پر کوئی بھی اجر نہیں دے گا۔ ان کے جو کفر پر اصرار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت اور ایمان لانے کی توفیق کو سلب کر لیا۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 2 بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اس میں گرامی جو ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور وہی ان کے رب کی جانب سے حق ہے، اللہ نے ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیے اور ان کا حال سنوار دیا۔ یہ آج کی یعنی کہ آج کی یہ آخری آیہ مبارکہ ہے۔ ہم تفصیل کے ساتھ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہیں تحقیق پڑھیں گے، اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے۔ اب اس آیہ مبارکہ کی 2 طرح کے قول آتے ہیں، اس کی تفسیر میں 2 اقوال ہیں، 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان ایمان لانے والوں سے مراد انصار ہیں، جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کی غم گساری کی اور ان کی مدد کی، ان کو رہنے کے لیے مکان دیے اور مال سے ان کی مدد کی۔ اور دوسرا قول اس آیہ مبارکہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس سے مراد عموم ہے، جو لوگ اللہ کی توحید پر ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کیے، وہ اس کتاب پر بھی ایمان لائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے انہوں نے جو گناہ کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کو مٹا دیا، اور یہ جو فرمایا کہ اور ان کے اعمال کی اصلاح کر دی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے بدلے میں ان کو نیکیاں عطا فرمائے گا، جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 69 اور 70 میں فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہا مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیما۔ ترجمہ دیکھیں کہ مشرک، زانی اور قاتل کو قیامت کے دن دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ ذلت کے ساتھ اس عذاب میں ہمیشہ رہے گا، سوائے اس شخص کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، تو ان لوگوں کی برائیوں کو بھی اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ شرط کیا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں سے جہاد کرنا، سچی توبہ کرنا اور گناہوں کو چھوڑنا، ایمان لانا، اعمال صالح کرنا، تو یہ شرط ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک کی ذات اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گی، وہ بڑی ہی بخشنے والی، بڑی مہربان ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں مشرک کے متعلق فرمایا ہے کہ جب وہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، توبہ کرنا، ایمان لینا اور نیک عمل کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ لیکن بعض مسلمانوں کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدلے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو نہ صرف یہ کہ وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اس بارے میں ایسے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جس کو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا، اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو اور اس کے بڑے بڑے گناہ کو مخفی رکھا جائے، یعنی کہ ان کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، ان کو چھپا لیا جائے۔ تو اس سے کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں دن یہ کام کیے تھے۔ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے کہ صغیرہ جو گناہ ہیں وہ سامنے کیے جائیں گے۔ کب کیے جائیں گے؟ جب آخری دوزخ، یعنی کہ آخری دوزخی دوزخ سے نکالا جائے گا۔ یہ آخری دوزخ کا احوال بیان ہو رہا ہے، اور کون ہوگا؟ وہ مسلمان ہوگا۔ ظاہر ہے میرے جیسا گناہ گار کوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن یہ کام کیے تھے، تو ان گناہوں کا اقرار کرے گا اور انکار نہیں کرے گا، اور وہ دل میں اپنے بڑے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا۔ پھر کہا جائے گا اور اس کو اس کے ہر گناہ کے بدلے میں نیکی دے دو۔ تب وہ کہے گا اے میرے رب، میرے تو اور بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو میں نے یہاں پر نہیں، میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ یعنی کہ وہ
इंसान दुनिया में भी वहाँ भी इतना लालची बन जाएगा जब उसको सगीरा गुनाहों पर नेकियां मिलती हुई नजर आएंगी कि सगीरा गुनाह उसके माफ किए जा रहे हैं और माफ करने के बदले में उनको उस गुनाहों की जगह पे नेकियां दी जा रही हैं। तो पहले वो कबीरा गुनाह छुपा रहा था, जिसे कबीरा गुनाह छुपाए थे, जब नेकियां मिलती देखेगा सगीरा गुनाहों पर, फिर उसको लालच बढ़ जाएगी कि मैं कबीरा गुनाह भी अगर जिक्र कर दूं तो मुझे अल्लाह ताला उसके बदले में भी नेकियां दे देगा। तो कहेगा कि मेरे तो फलां फलां बड़े बड़े कबीरा गुनाह भी हैं। उस वक़्त वो अपने गुनाहों का इकरार कर लेगा, वो मान जाएगा। कहेगा मेरे रब, मेरे तो और बड़े-बड़े गुनाह हैं जिनको मैं यहाँ पर नहीं देख रहा। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हँस रहे थे, हत्ता कि आपकी दाढ़ें ज़ाहिर हो गईं। यानी कि अपने उस उम्मती गुनाहगार उम्मती की, यानी कि भोलेपन पर मासूमियत तो नहीं कह सकती। तो यानी कि आप ससम हँस पड़े कि देखो कि जब अजर मिलता नज़र आएगा, गुनाह मिटते नज़र आएँगे, दोज़ख से निकाल दिया जाएगा। तो जब सगीरा गुनाहों पर उसको नेकियाँ मिलती नज़र आएँगी तो कबीरा गुनाहों का भी इज़हार कर लेगा। इस हदीस मुबारका को सही मुस्लिम, सुनन तिर्मिज़ी, मुस्नद अहमद, सही इब्न हिब्बान, मसनद अबू अवाना में रकम किया गया है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह से डरते रहो। अगर कोई गुनाह हो जाए तो उसके बाद कोई नेकी कर लो, वो नेकी उस गुनाह को मिटा देगी और लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। सुनन तिर्मिज़ी, मसनद अहमद, सुनन दारमी और मुस्तदरक हुलियतुल औलिया में हदीस मुबारका रकम है। मेरी प्यारी बहनों, क्या फरमाया कि तुम जहाँ कहीं भी हो, किसी मकाम पर भी हो, तन्हाई में हो या किसी ऐसी जगह पर हो, इज्तिमाई सूरत में लोगों के बीच में हो, तो कहीं भी हो, तो क्या करो, हर मकाम पर, हर लम्हा अल्लाह से डरते रहो। हर अमल करते हुए अल्लाह से डरना चाहिए, हर काम करते हुए अल्लाह से डरना चाहिए, सोचते हुए बुरा किसी के बारे में अल्लाह से डरना चाहिए। अच्छा काम, नेक काम करके भी अल्लाह से डरना चाहिए। पता नहीं मेरा अल्लाह पाक ने कबूल भी फरमाया है कि नहीं। अल्लाहु अकबर। अब देखिए जो इसमें मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, इसकी जो तहकीक है, इसकी जो तशरीह है, क्योंकि इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि और जो इस किताब पर ईमान लाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई है। तो इसमें यानी कि मैंने इस सूरत के जो तारीफ में कहा था कि कुरान मजीद में 4 जगह इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आया है। सूरह आल इमरान, सूरह अहज़ाब, सूरह मोहम्मद, सूरह फ़तह। तो अब यहाँ पर जो यानी कि बयान पर तफ़सील के साथ मैं इसमें मोहम्मद की तशरीह करना चाहती हूँ। इस सिलसिले में जो हदीस हैं वो बयान करना चाहूँगी। हज़रत जुबैर बिन मुतअम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ और मैं माही हूँ। अल्लाह ताला मेरे सबब से कुफ़र मिटा देगा और मैं हाशिर हूँ। अल्लाह ताला मेरे बाद हशर कायम करेगा और मैं आकिब हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिर्मिज़ी, सुनन कुबरा लिन-निसाई में हदीस मुबारक रकम की गई है। इस हदीस की शरह में अल्लामा मोहम्मद बिन खलीफा इब्न अबी मालिक वो कहते हैं, अल्लामा अबी मालिक जो हैं उन्होंने बाज़ उलमा से नकल किया है कि अल्लाह ताला के 1000 अस्मा हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी इतने ही अस्मा हैं, यानी कि 1000 और 60 से ज़्यादा अस्मा का उन्होंने बितफ़सील ज़िक्र किया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो लफ्ज़ है ये हमद से हा मीम दाल से निकला हुआ है। इसका मादा क्या है? हा मीम दाल। और ये मोहम्मद जो है ये मुफ़अल के वज़न पर है, यानी कि इसमें मफ़ऊल का सीगा है। इसका माना है बहुत ज़्यादा हम्द किया हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इस्म के ज़्यादा हकदार हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी ऐसी हम्द की है जो किसी और की नहीं की और आपको वो महामिद अता किए हैं जो किसी और को अता नहीं किए और क़यामत के दिन आपको वो चीज़ें इल्हाम करेगा जो किसी और को इल्हाम नहीं फरमाएगा। जिस शख्स में ख़साइल महमूदा कामिल हों उसको मुहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक कौल ये है कि ये बाब जो तकसीर के लिए है, यानी जिसकी बहुत ज़्यादा हम्द की जाए वो मुहम्मद है। इब्ने कतीबा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की अलामतों में से एक अलामत ये है कि आपसे पहले किसी का नाम मुहम्मद नहीं रखा गया, जैसे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से पहले किसी का नाम यहया नहीं रखा गया था। मुल्ला अली कारी जो हैं वो लिखते हैं कि मोहम्मद तमहीद का इसमें मफ़ऊल है। इसको वसीयत यानी कि वसफ़ियत से इसमियत तरफ मुबालगा नकल किया गया है।
بکثرت خصائل محمودہ کی بنا پر ان کا نام آپ کا نام محمد رکھا گیا ہے، یا اس لیے کہ آپ کی بار بار حمد کی جاتی ہے، یا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہت حمد کرے گا؟ اس طرح ملائکہ، انبیاء اور اولیاء آپ کی حمد کریں گے، یا نیک فعال کے لیے آپ کا نام محمد رکھا گیا ہے، یا اس لیے کہ اولین اور آخرین آپ کی حمد کریں گے اور قیامت کے دن تمام اولین اور آخرین یعنی آپ کے حمد کے جھنڈے تلے ہوں گے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب آپ کے حمد کے تلے جھنڈے تلے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کے دلوں میں یہ الہام کیا کہ وہ آپ کا نام محمد رکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ملا علی قاری کہتے ہیں کہ حدیث میں آپ کے اسماء کے بیان میں محمد کو احمد پر مقدم کیا گیا ہے، کیونکہ محمد حمد سے زیادہ ظاہر ہے، احمد سے زیادہ ظاہر ہے اور زیادہ مشہور ہے۔ بلکہ ابو نعیم جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے آپ کا نام محمد رکھا گیا، اور کعب احبار نے روایت کیا ہے کہ عرش کے پائے پر، 7 آسمانوں، جنت کے محلات اور بالا خانوں پر، حوروں کے سینوں پر، جنت کے درختوں پر اور درختوں کے پتوں پر، سدرۃ المنتہا اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان محمد لکھا ہوا ہے۔ اس نام کو تمام ناموں پر فضیلت ہے۔ ابو نعیم نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جو شخص تمہارا نام رکھے گا میں اس کو جہنم میں داخل نہیں کروں گا، یعنی کہ جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا میں اس کو آگ میں نہیں ڈالوں گا۔ اور دلمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس دسترخوان پر محمد یا احمد نام کا شخص ہوگا میں اس گھر کو دن میں 2 بار پاک کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ آپ کی نبوت کی علامات میں سے ہے کہ آپ سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ان سے پہلے ہم نے یہ نام نہیں رکھا۔ البتہ جب آپ کی ولادت کا زمانہ قریب آیا اور اہل کتاب نے آپ کی ولادت کے زمانے کے قریب آنے کی بشارت دی تو بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا کہ شاید ان میں سے کوئی وہ نبی ہو، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس کو رسول بنانا ہے۔ زیادہ مشہور یہ آتا ہے کہ 15 بچوں کے نام محمد رکھے گئے، جب اہل کتاب تھے نا جن کو علم تھا کہ احمد نام کا بچہ آئے گا جو اللہ کے نبی ہوگا، آخری رسول ہوگا، تو پھر انہوں نے یہ نام رکھنے شروع کر دیے۔ 15 بچوں کے کم از کم یہ نام رکھے گئے تھے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی وہ فرماتے ہیں کہ قاضی ایاز نے کہا ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد تھے، اس کے بعد محمد ہوئے، کیونکہ پہلی کتابوں میں آپ کا نام احمد تھا اور قرآن مجید میں آپ کا نام محمد ہے، اور آپ نے لوگوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اسی طرح آخرت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے اور اس کے بعد شفاعت کریں گے، اور آپ سے سن کر لوگ اللہ کی حمد کریں گے۔ آپ سورہ الحمد، لوائے حمد، حمد کے جھنڈے اور مقام محمود کے ساتھ مخصوص ہیں۔ کھانے پینے، دعا، سفر سے واپسی کے بعد آپ کے لیے حمد مشروع کی گئی ہے۔ آپ کی امت کا نام حمادین رکھا گیا ہے اور آپ کے لیے حمد کے تمام معانی اور اقسام جمع کیے گئے ہیں۔ حمد کسی حسن اور کمال پر کی جاتی ہے اور آپ علی الاطلاق محمد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علی الاطلاق یعنی کہ حسن اور کمال ہیں۔ اگر آپ میں کسی وجہ سے یا کسی اعتبار سے کوئی نقص اور عیب ہوتا تو آپ علی الاطلاق محمد نہ ہوتے، کیونکہ نقص اور عیب کی مذمت ہوتی ہے، حمد نہیں ہوتی، یعنی کہ تعریف جو جس میں عیب پایا جائے، نقص پایا جائے، اس کی تعریف تو نہیں کی جا سکتی نا۔ اور آپ کو کسی زید یا بکر نے محمد نہیں کہا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے محمد کہا ہے۔ اگر آپ میں کسی وجہ سے کوئی نقص یا عیب ہو تو اللہ تعالیٰ کا آپ کو متعلقاً محمد کہنا صحیح نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا کلام غلط ہو سکتا ہے، نہ آپ میں کوئی نقص اور عیب ہو سکتا ہے، نہ ہی کلام غلط ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی آپ میں عیب اور نقص ہو سکتا ہے۔ یہ بات جو تھی مشرکین عرب ہیں ان کو بھی معلوم تھی، تو وہ آپ میں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب نکالتے، پھر آپ کو محمد کہتے۔ انہیں خیال آیا کہ محمد کہہ دینے سے تو آپ سے ہر عیب کی نفی ہو جاتی ہے، اس لیے پھر وہ آپ کو مذمم یعنی کہ مذمت کیا ہوا نعوذ باللہ کہنے لگے۔
کہ مزمم میں یہ عیب ہے، اور مزمم ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا وہ مجھ میں عیب نہیں نکالتے، کسی مزمم میں عیب نکالتے ہیں، میں مزمم نہیں ہوں، محمد ہوں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے روایت کیا، آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کیا تم اس پر تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے قریش کے سب و شتم کو کس طرح دور کر دیا؟ وہ مزمم کو برا کہتے ہیں اور مزمم کو لعنت کرتے ہیں، اور میں تو محمد ہوں۔ میری پیاری بہنوں، علامہ ابن قیم جو ہے جوزیہ، وہ اس میں محمد کی تحقیق میں کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اس کی حمد کی گئی تو وہ محمد ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ اس نے تعلیم دی تو وہ معلم ہے۔ تو لہٰذا لفظ محمد جو ہے علم یعنی کہ نام بھی ہے اور صفت بھی ہے، اور آپ کے حق میں یہ دونوں چیزیں جامع ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ محمد اور احمد میں وصفیت علمیت یعنی کہ نام ہونے کے منافی نہیں ہے، اور ان دونوں معنوں کا قصد کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو یا محمد کہا تو اس سے لفظ محمد کی وصفی معنی کا ارادہ کیا اور علمی یعنی کہ نام کے معنی کا ارادہ نہیں کیا۔ اس طریقے سے جو ہیں امام مسلم برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث مبارکہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، اور بچے اور خدام راستوں میں پھیل گئے اور نعرے لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ خلافت کے احوال میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں مسلمانوں کا شعار یہ تھا کہ وہ یا محمدہ کہتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمدہ کہہ کر پکارتے تھے۔ حافظ ابن اسیر نے بھی اس طرح لکھا ہے، لفظ یا محمد کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اور آپ کو یاد کرنا مقصود ہو تو پھر بھی یا محمد کہنا جائز ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کا پیر سن ہو گیا تو ایک شخص نے کہا اس کو یاد کرو جو تم کو سب سے زیادہ محبوب ہو، تو حضرت ابن عمر نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ یہ کون امام بخاری جو ہیں وہ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا پیر سن ہوا۔ تو اب بھی کہا جاتا ہے کہ جب ایسے ہاتھ پاؤں سن ہو جائے تو جس سے زیادہ محبت ہو اس کا نام لیا جائے تو وہ پاؤں یعنی کہ سن پن جو ہے تو صحیح ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کر تو ہمیں کوئی اور پیارا نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے اس وقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ کہیں گے تم اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہو؟ وہ آپ کو دنیا میں جو کچھ کہتا تھا وہی کہے گا۔ وہ کہے گا یہ اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرشتے کہیں گے ہم کو معلوم تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پھر اس کی قبر میں یعنی کہ 70x70 وسعت کر دی جاتی ہے، پھر اس کے لیے اس کی قبر منور کر دی جاتی ہے، یعنی کہ 70 ہاتھ چوڑی 70 ہاتھ لمبی اس کی قبر کر دی جاتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ترمذی اور صحیح ابن حبان میں رقم کی گئی ہے، سنن بہقی میں رقم کی گئی ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ میت کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو اس کے پاس دو فرشتے آ کر اس کو بٹھا دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں وہ شخص کون تھا جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آسمان سے ندا کی جائے گی کہ میرے بندے سے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابو داود میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں رقم کی گئی ہے۔ میں کافی دفعہ یہ احادیث جو ہیں قبر کے احوال سے متعلق بیان کر بھی چکی ہوں۔ امی بہن دیکھیے کہ قبر میں یہ جو اصل چیز ہمیں نوٹ کرنی ہے وہ دیکھیے کہ قبر جو ہے، قبر میں نورانی فرشتے آتے ہیں تو قبر منور نہیں ہوتی۔ قبر والا اللہ کا نام لیتا ہے تب بھی قبر منور نہیں ہوتی۔
نہ قبر میں جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، پھر بھی قبر منور نہیں ہوتی، نہ جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، وہ جب نام محمد لیتا ہے تو اس کی قبر منور ہو جاتی ہے، وہ جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ تو اگر کوئی ان حدیثوں پر یہ اعتراض کرے کہ اس سے تو توبہ لازم آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ سے بڑھ گیا، یہ ذہنی انتشار ہے نا، دماغ میں جب فطور ہو تو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق دلوں میں کینہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایسی باتیں دماغ میں شیطان ڈال دیتا ہے، وسوسے ڈال دیتا ہے، اور انسان اس کے وسوسوں کے پیچھے چل پڑتا ہے، نعوذ باللہ۔ اب اگر کوئی شخص ساری عمر صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو وہ جنتی نہیں ہوگا، اور اگر مرنے سے پہلے صرف ایک بار کہہ دے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو وہ جنتی ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ جنت تو آپ کے نام سے ملتی ہے، اور یہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، یہ مسئلہ جو ہے متفق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ حاصل نہیں ہے، جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہا جائے، اقرار نہ کیا جائے، آپ پر سچے دل سے ایمان نہ لایا جائے، اس وقت تک یعنی کہ ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں، اور نہ ہی کوئی عمل قابل قبول ہے، اور نہ کوئی قبر میں راحت ہے، اور نہ ہی آخرت میں کوئی راحت ہے۔ قبر اللہ کے نام سے ہی منور ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا نام لینا اس وقت مقبول ہوتا ہے جب اس کے نام کے ساتھ نام محمد لیا جائے۔ اسی طرح انسان لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ہی جنتی ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک لا الہ الا اللہ پڑھنا مقبول اس وقت ہوتا ہے جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھا جائے۔ تو میری پیاری بہنوں، اسلام کا دروازہ بھی نام محمد سے کھلتا ہے، اور اسلام لانے کے بعد اگر کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بھی آپ کے نام سے کھلتا ہے، اور آپ کی قبر انور پر حاضری سے کھلتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر یہ مسلمان اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھے تو یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو ضرور یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا پاتے ہیں۔ اور شب معراج جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دربان سے کہا کہ آسمان کا دروازہ کھولو، تو دروازہ نہیں کھلا، اس وقت دروازہ کھلا جب انہوں نے کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کو بلایا گیا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ واقعہ جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب آپ شفاعت کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قیامت کے دن لوگ دو زانو بیٹھے ہوں گے، ہر امت اپنے نبی کے پاس جائے گی، وہ کہیں گے اے فلاں شفاعت کیجئے، حتیٰ کہ یہ طلب شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ختم ہوگی۔ تمام جو امتیں ہیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جب واپس لوٹ آئیں گی، کوئی نبی بھی شفاعت کی حامی نہیں بھرے گا، اس کے بعد سب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شفاعت کے طلبگار ہوں گے، پھر آپ کی شفاعت پر ختم ہوگی طلب جو ہے۔ بس یہی وہ دن ہوگا جب اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک طویل حدیث سے مروی ہے کہ اس کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، اللہ تعالیٰ اس دن مجھے اپنی حمد و ثنا کے چند کلمات کا الہام کرے گا، وہ کلمات مجھ سے پہلے کسی کو الہام نہیں فرمائے ہوں گے۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ جو حدیث مبارکہ صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ترمذی سنن ابن ماجہ اور سنن کبریٰ للنسائی میں رقم کی گئی ہے۔ اس طرح جنت کا دروازہ بھی آپ کے نام سے ہی کھلے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کو کھلواؤں گا، تو جنت کا خازن کہے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ خازن کہے گا مجھے آپ ہی کے نام سے جنت کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ سے پہلے میں کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولوں گا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم اور رقم المسلسل جامع المسانید سنن مسند احمد انس میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اب دیکھیے یہ آیت نمبر 2 کے حوالے سے خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں دخول اسم محمد سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ اسی نام سے قبول ہوتی ہے، قبر میں اجالا بھی اسی نام سے ہوتا ہے، قبر میں جنت کی کھڑکی بھی اسی نام سے کھلتی ہے، آسمان کے دروازے بھی اسی نام سے کھلتے ہیں، شفاعت کبریٰ بھی اسی نام سے ہوگی، اور جنت کا دروازہ بھی
اسی نام سے، نام محمد سے کھلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیونکہ انسان تو کسی نہ کسی دین پر ہے۔ اگر ہم دین اسلام پر ہیں تو کوئی ہندو مذہب کے ہے، تو کوئی کرسچن ہے، کوئی بدھ مت ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں کون کون سے دیان ہیں۔ سینکڑوں لوگ ہیں، ہزاروں لاکھوں اپنے اپنے دین پر ہیں۔ دین کا سوال نہیں اہم، اور کوئی نہ کوئی جو بھی پیدا ہوا ہے، جو بھی انسان ہے، جتنی مرضی پوجا پاٹ کرتا ہے، پرستش کرتا ہے، شرک کرتا ہے، لیکن اس کے دماغ میں یہ ایک چیز ہے کہ ایک رب ایسا ہے، ایک ذات ایسی ہے جو جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، جس کے تمام اختیارات کی وہ مالک ہے، تمام زمین و آسمان پر حکم اسی کا چلتا ہے۔ یہ سب مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں لیکن مانتے سب ہیں کہ ایک ایسی ذات ہے جو طاقتور ہے، جو یعنی کہ ہمارے ارادوں کو بدلنے والی ہے۔ تو وہ ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ کا جب سوال کیا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہ دو سوال جو ہیں اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوں گے۔ ایمان کا جو مسئلہ حل ہونا ہے وہ حل ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر، جب پوچھا جائے گا کہ اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، تیرا کیا ایمان ہے، تیرا کیا دین ہے، تو کیا سوچتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا سوچتا رہا ہے، دنیا میں زندگی گزار کے آیا ہے تو کیا ان کے بارے میں کیا سوچتا تھا۔ جب ان کے بارے میں عقیدہ کلیئر ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ عقیدہ صرف کلیئر ہونا ضروری نہیں، اعمال صالح ہونا بھی بہت ضروری ہیں۔ اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ اعمال صالح کا ذکر آیا ہے۔ جب بھی اللہ پاک نے یعنی کہ ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے، جب بھی آتا تھا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل الرٹ ہو جاتے تھے، اپنی کمر سیدھی کر لیتے تھے کہ اب ہمارے لیے احکامات آئیں گے، اب ہمیں حکم دیا جائے گا کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ ہم کتنی بار دن میں پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا تلاوت کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے احکامات پر غور و فکر نہیں کیا۔ تو لہٰذا ایمان کے بعد دوسرا درجہ ہے وہ کیا ہے؟ اعمال صالح کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہے۔ اطاعت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے، موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ، جنت البقیع ہو مدفن میرا، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ تمام سننے والوں کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔